بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور اس کا اشتقاق بعض کہتے ہیں کہ یہ معین جو ہے یہ معیون تھا، معیون، صوب مخیط اور بر مکیل، وہ جیسے مخیوط اور مکیول تھا اس طرح یہ معین معیون تھا، اور وہ عین سے مشتق ہے، عین سے، تو معین معیون، پانی کی جگہ اور چشمے کی جگہ اور بہتا ہوا پانی، اور یا وہ جو مدرک بالعین ہو کہ آنکھ سے دکھائی دے اور آنکھوں سے اس کا ادراک ہو، مقصد چشمہ اور پانی ہی ہے، جو ایسی زمین تھی کہ ذات قرار، ٹھہرنے کی جگہ تھی، قرار والی تھی یعنی رہنے والی تھی اور رہنے کے قابل تھی، استقرار کی جگہ تھی، اور معین جو پانی والی جگہ تھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس زمین سے ربوہ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ ربوہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو حضرت مریم نے ایک جگہ پناہ کی لی تھی، وہی ربوہ ذات قرار و معین یہاں مراد ہے۔ اور اس لیے کہ چونکہ خود قرآن میں اس کا ذکر ہے، قد جعل ربک تحتک سریہ، وہاں چشمہ تھا، اور وہی جگہ، اس پر ابن کثیر نے اصرار کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات یہ ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے تفسیر در منصور میں، اور زیادہ تر اور جمہور مفسرین کی رائے بھی یہ ہے کہ اس ربوہ سے مراد مصر کی زمین ہے، اور مصر میں بھی خاص اسکندریہ، اور اس سے مراد وہ زمین اس لیے ہے کہ یہاں جو آویناہما کا لفظ ہے، پناہ لینا، تو انجیل کے اور اس طرح اسرائیلی روایات کی اور تاریخی روایات میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ چونکہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے خلاف نجومیوں نے ہیرودیس بادشاہ کو شکایت کی تھی، جو ایک یہودی بادشاہ تھا، اور اس نے ان کو قتل کرنے کا، اور بلکہ جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، تو حضرت مریم اور ان کے بیٹے نے مصر میں جا کے پناہ لی۔ اور اسرائیلی روایات میں تو یہ ہے کہ وہ یوسف نجار نے مریم کو وہاں لے گئے، وہ بات تو خیر غلط ہے ہی، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ جو انداز بیان ہے یہ اس سے مختلف ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے، وہ ذکر اپنی جگہ صحیح ہے جو سورہ مریم میں ہوا ہے، یہ علاوہ اس کے اونچی زمین اور شاداب زمین اور پھر چشمے والی زمین اور پھر وہاں پناہ لینے کی بات، اس میں تاریخی ہے۔ الہ ربوتن کے اندر یہ قول بھی ہے کہ رملہ مراد ہے، یہ بھی ہے کہ دمشق مراد ہے، یہ بھی ہے کہ مصر مراد ہے، یہ بھی ہے کہ بیت المقدس مراد ہے، یہ چاروں اقوال ہیں۔ اس میں ابن کثیر نے تو بیت المقدس مراد لیا ہے، اور جمہور مفسرین نے عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں مصر مراد لیا ہے۔ دو روایات اس میں ذرا زیادہ وہ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی زمین مراد ہے، بس اتنی بات ہے کہ ایک زمین تھی جس میں اللہ نے ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا، اور یہی بیان کرنا یہاں مقصد ہے، بس اس کا تعین ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کون سی زمین تھی۔ روایات اس میں کیا ہے، وہ 4-5 باتیں ہیں، 4-5 میں سے جو اکثر کی رائے تھی وہ مصر والی بات ہے، اور ابن کثیر نے جو روایت لی ہے وہ بیت المقدس ہے۔ یہ دو روایات اس میں زیادہ ہے، واللہ عالم۔ ہم تعین نہیں کر سکتے، تعین قطعی طور پر ہم کوئی نہیں کر سکتے۔
وآویناہما، اور ہم نے ان کو پناہ دی۔ یہ آوینا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی خطرہ تھا اور ان کو کوئی ایسی پریشانی تھی اور کسی سے حفاظت کی خاطر اس نے جا کے پناہ لی۔ یہ جو لفظ آوینا ہے اس کا استعمال اس لیے ہوتا ہے۔ تو جہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور وہاں صرف ایک بیماری سے بچنے کے لیے وہ ایک جگہ گئی، تو وہ آویناہما کے ساتھ زیادہ فٹ نہیں ہے، اس لیے بھی لوگ جو مفسرین مصر مراد لیتے ہیں وہ اس لیے بھی مراد لے رہے ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کھاؤ پاک چیزوں میں سے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، اجمالی شرک فعلی کی تردید میں۔ اب تک انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا ذکر ہوا، تو اب فرمایا کہ تمام رسولوں کو میں نے یہ تعلیم دی تھی، جس طرح توحید کی دوسری تعلیمات تھی، ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی تھی کہ حلال کھاؤ اور پاکیزہ چیز کھاؤ، غیر اللہ کی نظر و نیاز مت کھاؤ۔ وہ ایک شرک ہے کہ اپنے مال میں تم نے غیر اللہ کے لیے حصے کر دیے، وہ تمہارے فعل کا ایک شرک ہے۔ جس طرح ہم نے انہیں روکا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بندگی اور عبادت میری کرو، اسی طرح ان تمام رسولوں کی تعلیم میں یہ بات بھی تھی کہ تمہارے مال میں اگر حصہ ہو تو وہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، اور غیر اللہ کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ ہو، وہ شرک ہے، شرک فعلی ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ تعلیم سب کو تھی کہ جس چیز کو میں نے تمہارے لیے جائز اور حلال کر دیا ہے اس کو کھاؤ، اور جس کو میں نے حرام کر دیا اس کو مت کھاؤ، تم طیبات کھاؤ۔ اور طیبات کا تصور یہ ہے کہ وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے مضر نہ ہو، اور ضرور یہ وہی چیزیں ہوگی جس کا تمہارے اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے اور مضر۔ تو شرعاً طیبات وہی ہوتا ہے جو حلال، شرعی طور پر طیبات اور پاک وہی ہوتا ہے۔ تو کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ حکم بھی تھا عقیدے کے احکام اور توحید اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ تم نیک عمل کرو۔ یہاں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بلکہ حلال کھانے کو نیک عمل سے بھی پہلے ذکر کیا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْحَلَالَ عَوْنٌ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال کا کھانا عمل صالح میں مددگار، حرام خوری کے ساتھ عمل صالح کا کوئی معنی نہیں۔ حلال کھانے سے جسم کے اندر حلال قوتیں پیدا ہوتی ہے اور ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کو نیک کام میں دل لگتا ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ بھی ایک ہے نا۔ ظاہر ہے کہ جب اندر جسم کے اندر اگر غذا حرام کی ہوگی تو پھر حرام کے اندر تو کوئی نور عمل صالح کا نہیں ہوگا، تو پھر نیک عمل کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ جو حلال کھاتا ہے اور حلال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اس کے ذہنیت بھی، ان کی صلاحیتیں، ان کی توانائیاں وہ پاکیزہ ہوتی ہے، تو پھر وہ پاکیزہ چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ قبولیت دعا اور اعمال صالحہ کے ساتھ عقل حلال کا بڑا دخل ہے۔ صدق مقال اور عقل حلال، یہ دو چیزیں تو وہ دو نسخے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، یعنی ایمان والوں سے بھی کہا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور یہاں فرمایا
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک شخص جو کہ سفر کرے گا، سفر عبادت کرے گا، مسافر ہوگا، اور وہ بڑی مشکلات میں سفر کرے گا، غبار آلود ہوگا، گرد آلود ہوگا، لیکن وہ دعائیں کرے گا، مگر اس کا لباس، اس کی غذا، اس کا لباس وہ حرام ہوگا، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کا کیا استحقاق؟ یہ نہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا کی قبولیت کا حق نہیں بنتا ہے، چاہے اللہ تو قبول کر لے مگر حق نہیں بنتا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ کا یہ معنی ہے۔ یہاں پر یہ جو یا ایھا الرسل ہے، رسولوں کے تذکرے کے بعد اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تمام رسول ایک جگہ اکٹھے تھے اور سب کو کہا کہ یا ایھا الرسل، مگر یہ مراد نہیں ہے، یہ عربیت ہے، اور یہ عربیت کا ایک ذوق ہے کہ سب کا تذکرہ جب کیا اس کے بعد پھر یا ایھا الرسل کہہ کر اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ماقبل جتنے رسول ہیں ان تمام رسولوں کو ان کے زمانے میں یہی تعلیم دی گئی کہ تم کھاؤ حلال اور نیک عمل کرو، اور یہ معنی نہیں ہے کہ یہ سب بیک وقت جمع تھے اور سب کو یہ کہا، بلکہ ہر زمانے میں کہا، مگر ان سب کا ذکر یہاں پہ یکجا یا ایھا الرسل کے خطاب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انبیاء کو بھی تو جمع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تمام انبیاء کو۔ جی، لیکن یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ ان تمام کو جہاں جمع کیا وہاں پہ یہ حکم دیا، یہ احکام شریعت ہے، اور احکام شریعت ہر رسول کو ان کی بعثت کے بعد وہ احکام ان کو ان کے زمانے میں دیے گئے تھے۔ یہ تو ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے، اور عربیت کے اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایک فرد کو خطاب کرتے ہوئے جمع کا انداز استعمال ہوتا ہے، یعنی یا ایھا الرسل سے مراد یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤ پاک چیزوں میں سے۔ اور تفسیر زاد المسیر وغیرہ میں ہے کہ جمع کا خطاب واحد کو عرب کے اندر عام استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یا ایھا الرسول کی جگہ اگرچہ مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یا ایھا الرسل کے خطاب جمع کا جو انداز ہے یہ اس بات کو متضمن ہے کہ یہ آخری نبی کی یہ تعلیم تمام رسولوں کی تعلیم تھی، اس لیے خطاب جمع کا، یا پھر سب کو خطاب تھا ان کے زمانے میں۔ یہ عربیت کا ذوق لطیف ہے۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا ایھا الرسل عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد یا ایھا الرسل کہنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ یا ایھا الرسل کہا، اے رسولوں، پھر ان کے بعد کہا اے رسولوں، تو گویا کہ وہ ختم نبوت کے انکار کے لیے دلائل میں سے اس کو بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر میں یہ پابندی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر دوسری آیات کے خلاف نہ ہو، یہ پابندی ہے کہ وہ احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہو، یہ پابندی ہے کہ پوری امت کا جس مسئلے پہ اجماع ہے اس کے خلاف نہ ہو، اور یہ تو عربیت کے ذوق لطیف کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی آیت سے استدلال کرتا ہے اور دوسری آیت کو نہیں دیکھتا، وخاتم النبیین کی آیت کو نہیں دیکھتا، وہ متواتر حدیثوں کو نہیں دیکھتا، تو تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن بآثار صحابہ والتابعین نہیں کر رہا، وہ تو تفسیر القرآن بالرأی کر رہا، وہ تو اپنی ایک تحقیق لے کر اور اپنی ایک رائے لے کر قرآن کی تفسیر کر رہا۔
کسی بھی آیت کو پکڑ کر ایک شخص سینکڑوں استدلالات کر سکتا ہے. پابندی ہے، آپ کے کچھ حدود ہے جس میں رہ کر ہی آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ سلف صالحین کا ہے. ورنہ ایک آزاد تفسیر کے انداز میں آپ آیت سے جو چاہیں مسئلے نکالتے رہیں تو اس میں کبھی کبھار وہ پورے تمام سلف امت اور سلف صالحین کی آراء سے بالکل آؤٹ آف ہو جائیں گے، تو یہ پھر ایک گمراہی ہوتی ہے. جو شخص اہل علم اور سلف صالحین اور جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کی عزت نہیں کرتا، ان سے استفادہ نہیں کرتا، ان کی اقوال و افعال سے اپنے لیے رہنمائی نہیں لیتا، اس کی گمراہی کا وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا. یہ گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہ لوگ جو کہ مختلف مسائل میں نئی نئی تحقیقیں کر کے پچھلے ائمہ اور علماء ان کے اقوال و افعال کو رد کر کے ان کی شان میں غلط قسم کے کلمے کہتے رہتے ہیں، یا کسی اختلافی مسئلے میں کسی ایک رائے کو اگر ترجیح دے رہے ہیں تو دوسروں کو جو ہے برا بھلا کہنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ سب غلط ہیں، وہ سب نے یہ کیا، سب نے وہ کیا. یہ در حقیقت گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. کسی شخص کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامات میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک علامت ہے کہ وہ سلف صالحین سے استفادہ کر رہا ہے. وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین ان کی آراء کو اہمیت دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی تحقیقات کی روشنی میں ہی قرآن کو اور حدیث کو اور اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اختلاف ٹھیک ہے، مگر اختلاف کے بھی حدود ہیں، اور ہر مسئلے میں آپ اختلاف نہیں کر سکتے. ایک خلاف ہے اور ایک اختلاف ہے. خلاف وہ ہوتا ہے جو آپ ضد کی بنا پر کرتے ہیں، خلاف وہ ہوتا ہے جو امت کی تمام آراء اور اجماعی آراء کے مخالف جا کے آپ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خلاف ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور اختلاف یہ ہے کہ اگر ان آراء میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس میں سلف میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور اس میں آپ کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں اپنے دل کو سلامت رکھتے ہوئے سلف کے بارے میں، تو آپ اختلاف کریں. وہ ایک رائے ہے کہ یہ رائے زیادہ ہمیں راجح معلوم ہوتی ہے. انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں، لہٰذا اسی کے مطابق میں جزا دوں گا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور بے شک یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، امتکم تمہاری جماعت ہے، امتا واحدہ ایک ہی جماعت. اور وَإِنَّ هَذِهِ دوسرا معنی، اور بے شک یہ طریقہ اور تعلیم انبیاء اور یہ اصولی پالیسی، امتکم تمہارا بھی دین ہے، امتا واحدہ ایک ہی دین. امت بمعنی دین بھی آتا ہے اور بمعنی جماعت بھی آتا ہے. اور اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91 میں اور اس کے بعد کی آیات میں ان آیتوں کی ہم تشریح کر چکے ہیں. امتکم امتا واحدہ میں بھی، اور آیتا واحدہ جو پہلے آیتا وآویناہما گزرا ہے وہاں بھی ہم نے تشریح کی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا ایک حاصل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ایک تعلیم تھی اور ایک طریقہ تھا اور ایک دین اور ایک ملت تھی، وہ یہ کہ مالک اور منعم اللہ تبارک و تعالی ہے، تو حکم بھی اللہ کا مانو اور ڈرو بھی اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ خوف طبعی نہیں ہے بلکہ یہ خوف عقلی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونَ پس مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کے معاملے کو، اصولی مسائل میں اختلاف کیا. بینہم، اپنے درمیان، زبرا ٹکڑے ٹکڑے.
یہ جو زبرا ہے یہ زبور کی جمع ہے تو بمانا کتاب، زبور بمانا کتاب، یعنی جعلوا دینہم ادیانا، ان لوگوں نے اپنے دین کو مختلف کتابیں اور مختلف دین بنا دیے، یا زبراً قطعاً، انہوں نے اپنے دین کا معاملہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، زبرا زبرتن بمانا قطعتن، اور زبرا قطعہ کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فروعی اختلاف مراد نہیں ہے، مجتہدین کا اختلاف مراد نہیں ہے، وہ اختلاف مراد ہے جس میں دین کو ٹکڑے کر دے، ملت کو پارا پارا کر دے، ملت اور دین کو الگ کرنا، یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ فروعی اختلاف میں ملت اور دین ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا ہے، دین الگ نہیں ہو جاتا۔ فروعی اختلاف ہو، رائے کا اختلاف ہو، اس سے دین الگ نہیں ہوتا۔ عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہو، اجماعی مسائل میں اختلاف ہو، اصولی اور بنیادی مسائل میں انحراف ہو، یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اسی دین کے ٹکڑے پر، لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہوتے ہیں اور اسی میں مگن ہے۔ لدیہم جو ان کے پاس ہے، لدیہم میں اشارہ ہے کہ وہ اس بات پہ خوش ہیں جو انہیں دین سے، قرآن سے نہیں ملا ہے، جو ان کے اپنے پاس سے، اپنی خواہش سے، اپنی رائے سے نکلا ہے۔ من الدین الذی ابتدعوہ، لدیہم ہر جماعت اسی پر، لدیہم جو ان کے پاس ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بدعات بنائی ہیں، رسومات بنائی ہے، اپنی خواہش کی بنا پر کوئی بات بنائی ہے، اسی پر وہ فریحون خوش ہے اور کسی دوسری جانب اور حق کی طرف دھیان نہیں کرتے، اور یا پھر کسی ایک ٹکڑے کو لے کر اسی پر خوش ہیں اور اسی کو کل سمجھ لیا ہے، اور اسی کی بنا پر کسی کو مسلمان اور کسی کو کافر کر رہے ہیں، اور وہ جو دین کا ایک عالی شان اور جامع تصور ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو غلطی اصل میں یہ کہ اس سے مراد کون ہے؟ در حقیقت اہل کتاب اور مشرکین عرب اور اصولی اختلاف رکھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حنفی اور شافعی اور مالکی یہ تفسیریں اور یہ مثالیں دینا بالکل غلط ہے، یہ اس آیت کی تفسیر ہے ہی نہیں۔ یا تقطعوا امرہم، دین کو کاٹنا ہے، دین کو کاٹنا فروعی اختلاف میں دین کٹتا نہیں ہے۔ احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر سب کا مقصد ہے تو سب متفق ہے اور سب ایک دین ہے اور ایک ملت ہے، اور اگر اجماعی اور اتفاقی امت کے اتفاقی مسائل میں وہ رخنا نہیں ڈال رہا تو وہ ایک ہی ملت کے لوگ ہیں، اور جزئی مسائل میں، فروعی مسائل میں ان کے اختلاف ہے تو وہ تقطعوا امرہم میں نہیں آتا۔ اس کو فرقواریت کا رنگ دینا، وہ فرقواریت کا رنگ دینا جہالت ہے، وہ در حقیقت کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ فرقہ کیا ہے۔ وہ اصل بات یہ ہے، وہ تقطعوا امرہم نہیں ہے، وہ تقطعوا امرہم کے معنی کو نہ سمجھنا ہے، وہ جہالت ہے۔ تو ایک ہے اختلاف اصول میں، وہ ہے فرقواریت، ایک ہے اختلاف فروع میں، آراء میں، تنظیموں میں، تدبیروں میں، وہ اختلاف مضر بھی نہیں، وہ فرقواریت بھی نہیں۔ تیسرا اختلاف ہے تعصب کا، ضد کا، جہالت کا، رنگ اور نسب کی بنیاد پر اختلاف، یا فروعی مسائل کو فرقواریت کا رنگ دینا، یہ اختلاف، یہ اصولی اختلاف نہیں ہے، اس قسم کا اختلاف جہالت کی پیداوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔